قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے تذکرے کو بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر میں بیان کیا ہے۔ ان نبیوں کے اندر میں ایک نبی ہے جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو قرآن کریم نے بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دوسرے نبیوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو زمانہ ہے، وہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں قریب ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہے جو قیامت سے پہلے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا کے اندر میں تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دین اسلام کی اشاعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے بہت بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہے جن کا نام ہے حضرت عمران علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام کی جو بیوی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہوتی ہے، جن کا نام ہے حضرت حنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جب ان کو حمل ٹھہرا، اس وقت انہوں نے ایک نیت کی، ایک نظر مانی، اور نظر یہ مانی کہ جب مجھے بچہ ہوگا، میری ولادت ہوگی، اور جب مجھے بچہ ہوگا تو میں اس بچے کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ نظر مانی تھی کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، جو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی ہوتی ہے۔ اب ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت ان کو خبر دی گئی، اطلاع دی گئی کہ آپ کے یہاں جو بچہ آیا ہے وہ بچہ نہیں ہے بلکہ بچی ہے، لڑکی ہے۔ آپ کو جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کون ہے؟ لڑکی پیدا ہوئی ہے، آپ کو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو یہ تھوڑی سی مایوس ہو گئی۔ ظاہر بات ہے وہ مایوس ہوں گے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر میں یہ خیال آیا کہ اگر بچہ ہوتا، لڑکا ہوتا، تو وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتا۔ اب لڑکی کس طریقے سے مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گی؟ تو وہ تھوڑی مایوس ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ الہام ان کے دل کے اندر میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو مایوس ہونے کی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اب یہ لڑکی جو پیدا ہوئی وہ کون تھی؟ وہ تھی حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اپنی بچی کو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے ہیں، جسے ہم اپنی سادی زبان میں کہتے ہیں ماسا جی۔ تو ان کی پرورش کے اندر میں سپرد کر دیا، آپ کو ان کی پرورش کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد اقصیٰ کے کنارے کے اوپر ایک حجرہ، ایک کمرہ متعین کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس حجرے کے اندر میں، اس کمرے کے اندر میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتی۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی نیک خاتون تھی، بڑی اللہ والی خاتون تھی۔ یوں لکھا ہے 5 عورتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہے۔ 5 عورتوں میں ایک عورت کا نام حضرت مریم علیہ السلام کا آتا ہے۔ بڑی نیک خاتون تھی،
دوسرا نام آتا ہے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. تیسرا نام آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی صاحبزادی تھی. چوتھا نام آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پانچواں نام آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں ازواج مطہرات میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو یہ 5 عورتیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ، یہ 5 عورتیں مخصوص عورتیں ہیں.